سورہ زاریات ایک مکی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، توحید اور قیامت کے یقینی آنے کی بات کو بہت تاکید سے بیان کیا ہے۔ سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہوا، بادل اور بارش کی قسم کھائی ہے اور انسان کو سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ آسمان، زمین اور خود میں اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو دیکھے۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جن کے پاس فرشتے مہمان بن کر آتے ہیں، اور قوم لوط پر عذاب کا بیان کیا گیا ہے، اور عاد اور سمود اور فرعون جیسی قوموں کا بھی ذکر ہے جو اللہ کے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ کر دی گئیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑائے پھرتی ہیں، جو بھاری بوجھ کو اٹھا لیتی ہیں، جو آہستہ آہستہ بھی چلتی ہیں، جو ہمارے حکم کے مطابق تقسیم کرتی ہیں یعنی بانٹتی ہیں۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہو کر رہے گا، اور انصاف تو بے شک ہونا ہی ہے۔ آسمان کی قسم ہے جس میں راستے ہیں، تم لوگ اختلاف کی بات کر کے الجھن میں پڑ گئے۔ حق سے وہی پھرتا ہے جو پھیر دیا گیا۔ اٹکل کی بات کرنے والے مارے جائیں گے جو بڑی خطرناک غفلت میں پڑے بات کو ٹال رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب آئے گا؟ انصاف کا دن جب آئے گا تو ان کو آگ پر سینکا جائے گا۔ اپنی شرارت اور دنگے کا مذاق چکھو، وہ دن آ ہی گیا جس کی تم کو بڑی جلدی پڑی تھی۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور جھرنوں کا مزہ لے رہے ہوں گے، ان کا رب انہیں جو عطا فرمائے گا اسے پا رہے ہوں گے۔ بے شک یہ لوگ اس کے پہلے نیک کاموں میں لگے رہتے تھے۔ رات میں بہت کم سوتے تھے، رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار مانگا کرتے تھے یعنی معافی مانگا کرتے تھے، اور اپنے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والوں کا حق سمجھ کر دیتے تھے۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ خود تمہارے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم یہ بھی نہیں دیکھ پائے؟ تمہاری روزی اور تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، جیسا تمہارا آپس میں بات چیت کرنا آنکھوں دیکھی مثال ہے، ویسے یہ قرآن بھی برحق اور سچا ہے۔ کیا آپ کو ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب یہ لوگ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور خیال کیا نہ جان نہ پہچان، یہ لوگ کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ بس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مہمانوں کو کھانے کے لیے ان کے سامنے رکھا اور کہا کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ ابراہیم نے اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کیا۔ تب مہمان بولے آپ خوف نہ کیجیے، اور ابراہیم کو خوشخبری سنا دی ایک عالم بیٹے کی۔ بس ابراہیم کی بیوی حیرت اور تعجب کرتی ہوئی سامنے آ گئی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہا کیا مجھ بڑھیا بانجھ کو لڑکا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا آپ کے رب کا فرمان ہو چکا ہے، بس ایسے ہی ہوگا، بے شک وہ بڑا دانشمند اور بڑا جاننے والا ہے۔ تب ابراہیم بولے کہ فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کریں گے۔ حد سے بڑھ جانے والوں کو تباہ کرنے کے لیے تمہارے رب کے ہاں ہر پتھر پر نام لکھا ہوا ہے۔ عذاب سے پہلے ہم نے ایمان والوں کو اس بستی سے نکال لیا۔ ہم نے اس بستی میں مسلمان کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کی عبرت کے لیے ہم نے وہاں ایک نشان چھوڑ دیا۔ اور فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو کھلی دلیل کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا۔ اس واقعے میں بھی نصیحت اور نشانی ہے۔ اپنے شاہی وزیروں سمیت فرعون اپنی اکڑ پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا۔ وہ اپنے آپ پر لعنت ملامت کر کے ذلت کی موت مر گئے، اور قوم عاد کی تباہی میں بھی عبرت ہے۔ ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی چلائی کہ اس قوم کی جڑ کٹ گئی۔ یہ آندھی جس چیز پر سے گزر گئی اسے چورا چورا کر ڈالا۔ اور سمود کی قوم کے حال میں بھی عبرت ہے، جب انہیں خبردار کیا گیا کہ بس تھوڑے سے روز مزے کر لو، انہوں نے اپنے رب کے حکم کے خلاف کیا، بس ان کو بجلی کی ایک ہی گرجدار کڑک نے تباہ کیا، اور پھٹی آنکھوں اور اپنی بربادی کا منظر دیکھ کر مر گئے۔ پھر کبھی وہ اٹھ نہ سکے، اور بدلہ لینے کی ان کی قوت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے پہلے نوح کی قوم بھی برے حال میں ڈوب مری۔ یقیناً یہ لوگ بہت ہی نافرمان تھے۔ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ کوئی چیز کتنی پھیلاؤ والی ہو، بنا کر دکھا دینا صرف ہماری شان ہے۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھا دیا۔
ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کی طرف تیز قدم سے چل پڑو، میں تم کو اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈر سنانے آیا ہوں۔ اللہ کے ساتھ ملا کر دوسرے معبود بنانا چھوڑ دو، میں نے تم کو صاف صاف اطلاع کر دی ہے۔ ان سے پہلوں کے پاس جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے بھی ایسی بات کہہ دی کہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ شرارتی ہیں۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریے، آپ پر الزام نہیں رہا، آپ نصیحت کرنا جاری رکھیے، بے شک ایمان والوں کو نصیحت نفع دیتی رہے گی۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میں ان سے روزی چاہوں یہ میرا ارادہ نہیں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ روزی دینے والا اور بڑی مضبوط قوت والا ہے۔ بے شک ان ظالموں کا بھی حساب کا وقت آ چکا ہے، جیسے ان کے پہلے والوں کا آیا تھا۔ اب یہ سزا کے لیے مجھ سے جلدی نہ کریں۔ بڑی ہلاکت اور بربادی ہوگی کافروں کے اس دن کے آ جانے پر جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔